ظاہر سی بات ہے لڑکا پہلے سے آزاد ہے اور لڑکی کو بھی جب آزادی مل گئی تو وہ تو سوچے کہ چلو نکاح تو ہو ہی جائے گا، چھوٹا موٹا گناہ کر ہی لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا گھوم لیتے ہیں، پھر لیتے ہیں۔ یہ رشتے کا بھی مسئلہ ہے اور نسب کا بھی مسئلہ ہے اور شرمگاہ کا بھی مسئلہ ہے۔ ان تمام چیز کو دیکھتے ہوئے کوشش یہ کریں کہ ولی کا خیال کریں، لیکن اس کے بعد وہ کہاں کہاں تک پہنچتی ہے اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، اور یہ عشق و محبت کا بھوت ایسا سوار ہوتا ہے کہ آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، اس کو حقیقت نظر نہیں آتی، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے سب بھول جاتی ہیں۔ علماء نے اس کو بیان کیا ہے کہ اگر کوئی ولی نہیں ہے، باپ نہیں ہے، تو اس کے بعد کون ہے مطلب رشتہ دار جو قریب کے ہیں یہ ولی بنیں گے، ولی کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے باپ ولی بنے گا، باپ کے نہ رہتے ہوئے دادا ولی بنے گا، دادا کے بعد بیٹوں کا حق ہے، پھر سگے بھائیوں کا حق ہے، پھر سوتیلے بھائیوں کا حق ہے، پھر بھانجوں کا حق ہے، پھر چچا کا حق ہے۔ تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ فقہ حنفی کا یہ مسئلہ بھی بہت حد تک ذمہ دار ہے جو ہمارے گھر کی مسلم خواتین غیروں کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ رہے ہیں۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے شبان الحدیث چینل کو، بیل آئیکن کو دبائیں ہمارے ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ اگر آپ ہمارے پروگرام کی لائیو اسٹریمنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہمارے فیس بک پیج بڑی مسجد کو لائک کریں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر والفرج۔ معزز حاضرین، ہر قسم کی حمد و ستائش، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے اور سارے جہان کا رب ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ اس وقت شادیوں کے پروگرام بہت زیادہ منعقد ہو رہے ہیں۔ مذہب اسلام نے ہم مسلمانوں کو زندگی کے سارے اصول و ضوابط اور زندگی گزارنے کے طریقے بتایا ہے، اور نکاح اسلام کی نظر میں بہت اونچی چیز ہے، بڑی عظمت والی چیز ہے، بڑی ضرورت والی چیز ہے۔ اس لیے اسلام نے نکاح کے بارے میں بھی تفصیل کے ساتھ ساری باتیں بتائی۔ مذہب اسلام یا دین اسلام فطری دین ہے اور اللہ رب العالمین کا اتارا ہوا دین ہے۔ اس وجہ سے اسلام کے اندر آپ کو ہر چیز اعتدال یا بیچ میں نظر آئے گی، افراط و تفریط سے پاک۔ چنانچہ مذہب اسلام نے نکاح کے معاملے کو بھی اسی طریقے سے مضبوط بنا کر کے رکھا ہے۔ ایک طرف مردوں کو اللہ رب العالمین نے نکاح کرنے کا پورا حق دیا ہے، اوپر سے کسی کا اس کے اوپر
کوئی دباؤ، پریشر یا نگرانی اس طریقے کی کوئی بات نہیں ہے۔ مرد خود اپنی مرضی سے اپنا نکاح کر سکتا ہے، لیکن دوسری طرف اسلام نے عورت کو کنٹرول کیا ہے، یعنی نکاح کس سے کرے گی عورت، رضامندی اس کی ضروری ہے، لیکن وہ آزاد نہیں ہے اس معاملے میں کہ اپنے لیے لڑکا تلاش ہے۔ اور یہ صرف نکاح کے معاملے میں نہیں، بلکہ اسلام کی نگاہ میں عورت بڑی قیمتی چیز ہے اور اس کی عزت و عصمت نہایت ہی اونچی چیز ہے، اور عورت ایسی چیز ہے جو پرکشش ہے، جاذبیت سے پر ہے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا ہے کہ جب عورت گھر سے تنہا نکلتی ہے بن سنور کر کے، تو شیطان اس کو مزید خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے، اور لوگوں کی نگاہیں اس کے اوپر گرنے اور پڑنے لگتی ہیں۔ تو یہ ایسی چیز اللہ نے بنایا ہے کہ انسان یعنی مرد کی نگاہ اس کا پیچھا کرے۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے اسلام نے عورت کو ہمیشہ کسی کے ماتحت میں رکھا ہے۔ پوری زندگی میں عورت کسی نہ کسی کے ماتحت میں رہتی ہے، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایک ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک عام سی بات کہہ دی گئی کہ عورت سفر نہیں کر سکتی، گھر سے باہر نہیں نکل سکتی مگر کسی محرم رشتہ دار کے ساتھ، تنہا اکیلا وہ نہیں جا سکتی۔ اسلام نے اسی لیے نگرانی رکھی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ہونا چاہیے، ورنہ عورت کی عصمت اور عزت کے تار تار ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اسلام نے فطرت کا پورا خیال کرتے ہوئے، اعتدال کے راستے کو اپناتے ہوئے نکاح کے معاملے کو رکھا ہے۔ نکاح تو بڑی اچھی چیز ہے اور بہت بڑا مقصد اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ انسانی نسل کی بقا کے لیے مرد و عورت کا ملنا ضروری ہے، اور ایک جائز دائرے میں اسلام نے اس کو رکھتے ہوئے نکاح کا راستہ چنا ہے کہ ایک جائز دائرے میں رہ کر کے مرد اور عورت آپس میں ملاپ کریں، جس سے انسانی نسل آگے بڑھے۔ اور ذمہ دار بنانے کے لیے مردوں کے اندر عورت کی خواہش اللہ رب العالمین نے رکھ دی ہے، اور اسی طریقے سے عورتوں کے اندر مرد کی چاہت اللہ نے رکھی ہے، تاکہ وہ اس مجبوری میں بندھے رہیں، چاہت کی وجہ سے، خواہش کی وجہ سے ذمہ دار بن جائے۔ تو اسی وجہ سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو خواہشات نفس دے رکھا ہے، تو اس کو جائز طریقے سے انسان حاصل کرے اور پورا کرے، اس کے لیے بھی نکاح ہے۔ اور اس سلسلے میں اسلام نے نسب کا بڑا خیال کیا ہے۔ نکاح کے سلسلے میں یہ بات بھی ہمیں آپ کو ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ اسلام نے ایسا نہیں کیا کہ کوئی بھی عورت کسی کے ساتھ مل لے اور رشتہ گڈمڈ ہو جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جو معاشرے کی ایک پکڑ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ آدمی محبت اور ہمدردی، ایثار اور قربانی کے جذبے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ جب تک رشتہ پاک اور صاف نہیں ہوگا، یہ کلیئر نہیں ہوگا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میری بیٹی ہے، یہ میرے ابو ہیں اور یہ میری اماں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس میں پکڑ دھیرے دھیرے ڈھیلی ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کا ہمدرد نہیں بن پائے گا۔ آپ خود ہی ایک بار سوچئے، آپ اپنے دل کے اندر جو جذبات، جو احساسات اور جو فیلنگز اپنے بچوں کے سلسلے میں رکھتے ہیں، کیا معاشرے کے تمام بچوں کے لیے آپ ویسا ہی اپنے جذبے کو محسوس کر پا رہے ہیں؟ آپ اپنا بیٹا بیٹی کا جتنا خیال کرتے ہیں، معاشرے کی تمام بچے بچیوں کے لیے اتنا ہی خیال کر سکتے ہیں آپ کے گھر میں کسی اور کے بچے کو رکھ دیا جائے تو کیا آپ دونوں کی تربیت ایک جیسے کر پالیں گے؟
آپ بظاہر کرنے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن دل میں جو تڑپ آپ کے اپنے خون کے لیے ہوگی وہ دوسرے کے خون کے لیے ہو ہی نہیں سکتی، یہ نیچرل ہے۔ تو اسلام نے اس وجہ سے نسب کا بڑا خیال کیا ہے، اور اسی وجہ سے تمام وہ راستے جو نسب کو خلط ملط کر سکتے ہیں ان سب کے اوپر اسلام نے باؤنڈیشن لگا دی۔ طلاق کے بعد عدت کا کیا مطلب ہے؟ خاص طور پہ میں ایک بات کو چھیڑنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کے بعد تقریباً 3 مہینہ تک وہ عورت عدت میں رہتی ہے، یعنی 3 مہینہ کے بعد ہی کسی دوسرے مرد کے ساتھ وہ عورت شادی کر کے ہم بستر ہو سکتی ہے۔ یہ اسی لیے ہے کہ نسب میں کچھ گڑبڑی نہ ہو۔ ماہر ڈاکٹروں نے اس میں تحقیق کر کے بتایا کہ یہ اسلام کا جو سسٹم ہے مکمل طور پر نسب کو محفوظ کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کامیاب نہیں۔ 3 مہینے تک بھی پہلے شوہر کے ساتھ نسب کے جڑنے کا خطرہ ہے، خون کے ملاپ کا امکان ہے، مکمل صفائی اس سے 3 مہینے کے بعد ہی ہو پائے گی۔ تو یہ اسلام نے اتنی باریکی کے ساتھ اس کو رکھا ہے۔ یہ صرف ایسی ہوائی بات نہیں ہے کہ مان لیجئے کہ 1 مہینہ پہلے کسی دوسرے شوہر کے ساتھ عورت ہم بستر ہوئی اور اس کے بعد حیض کے دن آ گئے اور حیض کے بعد دوسرے شوہر سے شادی کر کے وہ رہ لے اور یہ کہے کہ حیض کے بعد تو بچے کا معاملہ کلیئر ہو گیا، لیکن نہیں، بچے کا معاملہ تو کلیئر ہوا، لیکن جب آپ اس کی جانچ پڑتال کرنے جائیں گے، ڈی این اے ٹیسٹ کرائیں گے اور تمام جھام تام میں دیکھیں گے تو پرانے شوہر کا کچھ نہ کچھ ملاوٹ آپ کو اس بچے میں نظر آ سکتا ہے۔ تو اسلام نے 3 مہینہ تقریباً 3 حیض، اصل بات اس میں تو 3 حیض ہی ہے پاکی کے لیے، 3 حیض کے بعد ہی وہ عدت سے فارغ ہوں گی۔ تو 3 حیض کے بعد ایک عورت دوسرے شوہر کے ملاپ سے مکمل طور پہ پاک ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد دوسرے شوہر کے ساتھ اس کا ملاپ بالکل پاک و صاف ہوگا، جو بچہ آئے گا وہ بالکل پیور ہوگا، اسی کا خون ہوگا۔ اسلام نے اتنا خیال کیوں کیا ہے؟ تاکہ ایک انسان اپنے رشتے کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے، اور ہم آپ تھام ہی لیتے ہیں، اس میں کہنے کی کوئی بات نہیں۔ تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے اسلام نے نکاح کے سلسلے میں ایک طرف لڑکے کو تو اختیار دیا ہے، لیکن دوسری طرف لڑکی کو باندھ کے رکھا ہے، اس لیے کہ اگر لڑکی کو باندھ کے نہ رکھے تو پھر وہی سارے چور دروازے کھل جائیں گے جس کو اسلام نے مضبوطی سے روکا ہے، زناکاری کے چھوٹے بڑے راستے کھلنے لگیں گے۔ ذرا آپ سوچ کے بتائیے کہ ایک عورت کو اسلام نے اتنے پردے میں رکھا ہے کہ گھر کے سب سے کونا جو ہے وہ اس کے لیے محفوظ ہے، اور گھر ہی کو لازم پکڑنے کے لیے کہہ دیا کہ وقرن فی بیوتکن، گھر ہی میں تم ٹھہری رہو، اگر ضرورت محسوس نہ ہو تو پوری زندگی گھر ہی میں رہ لو، باہر ہی مت نکلو۔ وقرن فی بیوتکن کا مطلب یہ ہے کہ اگر ضرورت نہ پڑے تو ایک خاتون محفوظ ہے اسی میں کہ گھر کے کونے میں پوری زندگی گزار دے، وہ گھر سے باہر ہی نہ نکلو۔ اب ایک خاتون کے لیے گھر کو لازم پکڑنے کی بات کہہ دی گئی، اب وہ خاتون اپنی زندگی کا ساتھی خود سے کیسے چنے گی؟ انسان اچھا ہے کہ برا ہے، کیسا ہے، کیا ہے، نہیں ہے، ایک خاتون اکیلے خود ہی سے کسی مرد کے بارے میں کیسے فیصلہ کر لے گی؟ یہ فطرت کے خلاف ہے کہ عورت کو ایک طرف اسلام پردے میں رکھ دیتا ہے، محفوظ کر دیتا ہے، اور دوسری طرف پھر اس کو عورت کو حق بھی ہو کہ تم اپنے من سے شادی کر لو، جس سے کر لو۔ یہ فطرت کے بھی خلاف ہو جائے گا، دونوں میں ٹکراؤ نظر آئے گا آپ کو، کیونکہ پردہ اتنا سخت ہے اسلام میں، اور دوسری طرف عورت اپنا جوڑا چنے خود سے، ڈھونڈے تلاشے، تو دونوں میں تضاد نظر آئے گا۔ تو اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ اسلام میں کیا ہے کہ کوئی بھی عورت ہو، ولی اس کے لیے ضروری ہے، ولی کے بغیر نکاح صحیح نہیں ہے، نکاح شرعی نکاح نہیں ہوگا۔ اس میں احناف کا اختلاف ہے، وہ ہم آگے ذکر کریں گے آپ کے سامنے، لیکن میں نے اس موضوع کو اس لیے چھیڑا ہے کہ بہت سارے لوگ ولی کے معاملے کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے،
نکاح کا پروگرام منعقد ہے، پتہ لگاؤ، ولی کا پتہ نہیں بہت ساری جگہ، جبکہ اسلام نے اس کو کتنی مضبوطی کے ساتھ پیش کیا ہے. ہم اس کو بھی آپ کے سامنے وقت کا خیال رکھتے ہوئے جتنی بات ہو پائے گی رکھیں گے. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اور پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، جب عورت کو تم طلاق دے دو اور پھر اس کی عدت پوری ہو جائے، اور عدت پوری ہونے کے بعد پھر شوہر بیوی آپس میں راضی ہو جائیں کہ نہیں پھر رہیں گے ساتھ میں. 2 طلاق سے پہلے تو ویسے ہی ان کو حق ہے، اور 3 طلاق کے بعد کی کنڈیشن دوسری ہے. تو اب چونکہ عدت کے بعد دونوں کا رشتہ ختم ہو چکا ہے، دونوں کا رشتہ ختم ہو چکا ہے، لڑکی کسی سے بھی شادی کر سکتی ہے، تو پھر اسی شوہر سے پھر شادی کرنی پڑے گی اس کو. پہلی طلاق اور دوسری طلاق میں اگر عدت کا وقت نکل گیا تو پھر سے شادی کرنی پڑے گی اپنے ہی شوہر سے جو پہلے شوہر تھا. تو اس سلسلے میں اللہ نے کیا کہا کہ فلا تعزلوہن، ان کو مت روکو. کن سے کہا جا رہا ہے؟ ولی سے. اے مردو جو ولی ہو تم لوگ، اپنے ماتحت کی خاتون کو اور عورت کو اپنے ہی پرانے شوہر سے شادی کرنے سے مت روکو. تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے باغ ڈور کس کے ہاتھ میں رکھی ہے؟ اگر وہ خود ہی حق رکھتی تو روکنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ خود شادی کر لیتی. ولیوں کو تو پاور ہی نہیں ہے تو پھر خود ہی سے شادی کر لیتی. یہ خود بتا رہی ہے یہ قرآن کی آیت کہ اللہ نے ولی کو پاور دیا. اصل ولی کے بغیر ہری جھنڈی دکھائے عورت شادی نہیں کر سکتی، اپنے ہی پرانے شوہر سے بھی نہیں کر سکتی، اور بالکل نیا شوہر سے کرنے کا تو سوال ہی نہیں. اسی طریقے سے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اے مسلمانوں تم اپنے ماتحت کی خاتون کو مشرک مردوں سے شادی نہ کراؤ، ان کا نکاح نہ کراؤ. حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ مشرک مرد ایمان لے آئے. اس میں بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم شادی نہ کراؤ، یعنی شادی کرانے کا پاور کس کے پاس میں ہے؟ ولیوں کے پاس، ولی کے پاس. فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، اس میں بھی یہی بات کہی گئی. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو عورتیں بغیر شوہر والی ہیں، چاہے کنواری ہو چاہے سیبہ ہو، باقرہ ہو یا سیبہ، جس کا شوہر نہیں ہے، ان کی شادی کراؤ، نکاح کراؤ. اس میں بھی اللہ رب العالمین مردوں ہی کو کہہ رہا ہے کہ تم لوگ کراؤ نکاح. نکاح کا پاور مردوں کو دیا جا رہا ہے. اور پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیث کے اندر اس کو تذکرہ کیا ہے. ایک حدیث ہے لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر کوئی بھی نکاح نہیں ہوگا، چاہے پہلی بار کا نکاح ہو چاہے دوسری بار کا، طلاق شدہ کا یا جس کا شوہر مر گیا ہو، بغیر ولی کے کوئی نکاح نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے اندر پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا، کوئی بھی عورت اگر اپنے ولی کے اجازت کے بغیر، ان کے حکم کے بغیر خود سے کسی سے نکاح کر لے فنکاحها باطل، تو اس کا نکاح اسلامی نکاح نہیں ہوگا، اس کا نکاح باطل ہے. 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنکاحها باطل، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح مانا نہیں جائے گا. لیکن اگر غلطی سے ایسا نکاح ہو بھی جائے اور پھر شوہر اور بیوی کا ملاپ بھی ہو جائے، فَإِن دَخَلَ بِهَا، اگر شوہر بیوی کا ملاپ ہو جائے، نکاح تو باطل ہے لیکن ملاپ ہو گیا غلطی سے، تب بھی مہر دینا پڑے گا. نکاح مانا نہیں جائے گا، باطل نکاح، لیکن چونکہ شرمگاہ کا استعمال ہو گیا اس لیے مہر دینا پڑے گا. اور اگر ولیوں میں اختلاف ہو، انتشار ہو، آپس میں جھگڑا ہو عورت کی شادی کے سلسلے میں، تو ایسی صورت میں معاملہ حاکم وقت کے پاس چلا جائے گا. پھر سارے ولی کو کنارے کر کے حاکم وقت اس کا ولی بن کر کے جہاں مناسب سمجھے گا وہ شادی کرا دے گا. اسی طریقے سے دیگر اور بھی روایتیں ہیں. تو یہ کچھ دلائل آپ کے سامنے میں نے اس لیے رکھے تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ ولی کی حیثیت اسلام میں کیا ہے. اب اس سلسلے میں آپ مطالعہ کر ڈالیں تو جمہور علماء کا یہی موقف ہے کہ ولی ضروری ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. ائمہ اربعہ کی بات کریں یا چاروں مسلک کی بات کریں آپ، تو اس میں صرف احناف
کا مسئلہ الگ ہے، باقی سارے ائمہ یا سارے مسلک میں ولی کا ہونا نکاح کے لیے ضروری ہے اور شرط۔ اب احناف کا جو اختلاف ہے، ان کی جو دلیلیں ہیں اس کے اندر کتنا پاور ہے اور کتنی طاقت ہے، اس کو بھی تھوڑا دیکھ لیا جائے کہ احناف نے اختلاف کیا اور کس بنیاد پہ اختلاف کیا اور کیا دلیل پیش کرتے ہیں وہ، کہ ولی کے بغیر بھی نکاح ہو جائے گا، عورت خود بھی نکاح کر لے، چاہے باقرہ ہو، چاہے سیبہ ہو، کماری ہو یا شادی شدہ ہو پہلے سے۔ ایک حدیث پیش کرتے ہیں وہ کہ الایم احق بنفسها من ولیہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ وہ عورت جو پہلے سے ایک بار شادی کر چکی ہو لیکن اس کا شوہر اب نہ ہو اس کے پاس، الایم جس کو سیبہ بھی کہتے ہیں، وہ اپنے نفس کا زیادہ حقدار ہے اپنے ولی سے بھی۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس میں کہا ہے کہ ولی سے زیادہ پاور خود عورت کو ہے، ایسی عورت کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی کے بغیر بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ ایم کے بارے میں کہا گیا تو اس سے ایک استدلال ہوا۔ اب جو اوپر کی حدیثیں اور قرآن کی آیتیں ہیں ان سب کو دیکھتے ہوئے اس حدیث کا جو صحیح مفہوم ہوگا وہ کیا ہے کہ ولی کے بغیر تو نکاح نہیں ہوگا، لیکن یہاں پہ جو اپنے نفس کے حقدار ہونے کی بات کہی گئی ہے وہ موافقت کی بات ہے کہ ولی کی موافقت کرے گی وہ، اور ولی کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا کر کے نکاح کرے گی تبھی نکاح ہوگا اس کا، اور اگر وہ ہاں نہیں کہتی ہے کھل کر کے تو پھر اس کا نکاح ولی نہیں کرا سکتا جس طریقے سے کنواری لڑکی کا نکاح کرا سکتا ہے ولی۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بڑی غلط ہے کہ کنواری لڑکی کا نکاح ہونا ہے، اور پہلی بات تو کہ یہ چیز غلط ہے کہ قاضی صاحب کو آپ لے کر کے جاؤ عورتوں کے منڈپ میں اور قاضی صاحب وہاں نکاح پڑھائیں۔ ولی کا کام ہے کہ وہ اپنے ماتحت سے پوچھ لے صرف کہ بھائی فلاں کے ساتھ آپ کا نکاح ہم نے طے کر دیا ہے۔ عام طور پہ سب کچھ پہلے ہی ہو جاتا ہے تبھی منڈپ سجتا ہے، اس کی ضرورت اس وقت بھی نہیں ہوتی۔ 10 دن پہلے ہی باپ نے پوچھ لیا بیٹی سے کہ فلاں جگہ تمہارا رشتہ ہم نے پکی کر دیا ہے اور فلاں تاریخ کو ہم تمہارا نکاح کرا دیں گے، اور اس تاریخ تک لڑکی نے کچھ کہا ہی نہیں، منع نہیں کیا، تو وہ اجازت حاصل ہو گئی۔ اب وہاں پہ نئے سرے سے جا کر کے ان سے پوچھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، صرف قاضی صاحب لڑکے کو سامنے رکھ کر کے گواہوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا نکاح پڑھا دیں، ایجاب و قبول کرا دیں۔ تو پہلی چیز تو یہ غلط ہے۔ اب اس کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری جگہ میں ناانصافی ہوتی ہے، اس وجہ سے مضبوطی کی خاطر کہ سب کے سامنے عورت اپنی بات کہہ دے، اگر مجبوری میں نہ کہہ سکی ہو تو کلیئر ہو جائے گا۔ تو ٹھیک ہے بھائی، آدمی وہاں گیا ہے اگر پوچھنے کے لیے، اب زبردستی لڑکی کو سب پریشان کر رہے ہیں، کنواری لڑکی ہے، شرمیلی ہے، ہاں بولو ہاں بولو، قبول ہے بولو قبول ہے بولو، دباؤ ڈال کے جب تک وہ بول نہیں دیتی ہے پیچھا نہیں چھوڑتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کنواری لڑکی خاموش ہے تو وہی دلیل ہے، وہی کافی ہے، وہ اجازت ہو گئی، زبردستی ہاں کہلوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہا اگر خاموش ہے بس دستخط کرا لیجیے، لے آئیے آپ۔ تو بات ہم یہ کہہ رہے تھے آپ سے کہ جس طریقے سے کنواری لڑکی کے سلسلے میں شریعت نے یہ کہا ہے کہ اس کی خاموشی ہی رضامندی ہے، یہ بات شادی شدہ عورت کے لیے نہیں ہے جس کی پہلے ایک بار شادی ہو چکی ہو، دوبارہ جب شادی ہو رہی ہو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کھل کے منہ سے بولے، کیونکہ وہ اب اتنی شرمیلی نہیں رہی۔ ایک بار شادی ہو جانے کے بعد اس کا شرم جو معاشرتی طور پہ بہت زیادہ ہوا کرتی ہے وہ کم ہو گئی ہے، وہ اب بات کہہ سکتی ہے، اتنی نہیں شرمائے گی، لہذا وہ اپنا بات کہنے کا پورا حق رکھتی ہے، اور وہ کھل کر کے بات کہے اس کے بعد ہی ولی نکاح کرائے، لیکن نکاح ولی ہی کرائے گا، بغیر ولی کے اکیلے پہلے سے شادی شدہ عورت بھی اپنا نکاح نہیں کر سکتے۔ اور اس حدیث کا صحیح مفہوم یہی ہے کہ باقرہ عورت کی خاموشی دلیل ہے، لیکن سیبہ عورت کی خاموشی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس سے پوچھ لینا پڑے گا اور اس سے کہلوانا پڑے گا کہ بھائی بتا دو کھل کر کے۔ یہ ہے صرف اس حدیث کا معاملہ۔ اسی طریقے سے احناف ایک دوسری دلیل پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ ان لوگوں کو مت روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں۔ تو یہاں پہ اللہ نے نکاح کرنے کی جو بات کہی ہے وہ بیوی کے بارے میں کہا کہ ينكحنا، کہ وہ نکاح کریں اپنے شوہروں سے، تو اس کا مطلب ہے کہ عورت خود سے نکاح کر سکتی ہے۔
تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پہ این کہنا ازواجہن جو کہا گیا ہے اس سے پہلے روکنے کی بات کہی گئی ہے کہ فلا تعزلون، مت روکو، اور اس کی تشریح ایک حدیث سے ہوتی ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنی بہن کی شادی ایک آدمی سے کرائی اور پھر اس آدمی نے ان کو طلاق دے دیا. طلاق دینے کے بعد جب عدت پوری ہو گئی، ختم ہو گیا سب کچھ، تو دوبارہ پھر جو ہے نکاح کی بات آئی. اس نے پھر پیغام دیا کہ وہ پھر نکاح کرنا چاہتے ہیں. تو اس وقت معقل بن یسار نے غصے میں آ کر کے کہا کیا ہم نے ان کے حوالے کیا، ان کو سب کچھ دیا، یہ کیا وہ کیا فلاں فلاں، اس نے طلاق دے دیا اور ایسا کیا ویسا کیا، اور اب پھر وہ نکاح کا پیغام دیتا ہے نہیں کرائیں گے اس نے کہا. تو اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت اتاری کہ نہ روکو، جب لڑکی بھی راضی ہے اور اس کا پرانا شوہر بھی راضی ہے تو ان لوگوں کو شادی کر لینے دو، نہ روکو بھائی، یعنی تم ہری جھنڈی دکھاؤ. اب اس کے بعد جب یہ بات آئی تب معقل بن یسار کہتے ہیں الان افعل یا رسول اللہ، اب تو قرآن کی آیت آ گئی ہے، اب میں کر دوں گا انشاءاللہ اللہ کے رسول، اب میں کر دوں گا. تو ظاہر سی بات ہے جب معقل بن یسار کہہ رہے کہ اب میں کر دوں گا، تو اگر نکاح کا پاور ان کے پاس نہیں تو کاہے کے لیے کہیں گے کہ اب میں کر دوں گا. اور اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے روک رکھا تھا، میرے پاس پاور تھا، لیکن اب میں نہیں روکوں گا، اب میں چونکہ قرآن کی آیت اتر گئی ہے اس لیے اب ان دونوں کو جوڑ دوں گا. تو ہاتھ میں کس کے ہوا پاور؟ ولی ہی کے تو پاور میں ہوا. اچھا، اسی طریقے سے قرآن کی ایک آیت ہے طلاق ثلاثہ کے بعد پرانے شوہر سے شادی کیسے ممکن ہے، اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے قرآن میں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اگر تیسری طلاق دے دیا شوہر نے تو پھر عورت اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. کب تک؟ یہاں تک کہ وہ عورت کسی دوسرے شوہر سے شادی کر لے. حتی تنکحا زوجن غیرہ، اس شوہر کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے وہ عورت شادی کر لے. تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ وہ عورت شادی کر لے. یہ احناف کی دلیل ہے کہ قرآن میں اللہ نے کیا کہا کہ وہی عورت جس کو 3 طلاق ہو چکی ہے، پہلے شوہر سے شادی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی دوسرے شوہر سے وہ شادی کرے. تو عورت کو اللہ نے شادی کرنے کا حق دیا کہ وہ عورت خود سے شادی کرے. تنکحا، وہ عورت شادی کرے، اللہ نے کہا. ولی کی تو بات ہو نہیں رہی ہے. تو یہاں پہ دراصل کیا ہے، نکاح کا 2 معنی ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ ایجاب و قبول کرنا، رشتے میں بندھنا، اور ایک معنی ہوتا ہے ہم بستر ہونا، جمع کرنا. اور قرآن کی اس آیت کے اندر جو بات کہی جا رہی ہے وہ شادی کرنے کی نہیں بلکہ وہ ہم بستری کی بات کہی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے زوجن کا لفظ استعمال کیا. تو جب ایک آدمی ابھی شوہر بنا ہی نہیں ہے تو اس کو شوہر قرآن کیسے کہہ دے گا؟ ایک اجنبی آدمی کو یہ کہتا قرآن کہ رجلن غیرہ حتی تنکح رجلن غیرہ، اس آدمی کے علاوہ کسی اور آدمی سے وہ شادی کرے، وہ شوہر تو ابھی بنا نہیں ہے. تو یہ زوج کا لفظ، شوہر کا لفظ بتا رہا ہے کہ نکاح ہونے کے بعد جمع کی بات ہو رہی ہے. یہاں نکاح ہی کافی نہیں ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیں جمع کی بات کیوں ہو رہی ہے. اس لیے کہ اس سلسلے میں وضاحت موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہے، اس کی شادی پہلے رفاع سے ہو چکی ہوتی ہے، اور رفاع سے طلاق ہونے کے بعد پھر اس نے ایک دوسرے آدمی سے شادی کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسی مجلس میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ یہ سب دیکھ رہی ہیں کہ اس نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رفاع کے بعد فلاں آدمی سے شادی کیا، لیکن اس آدمی کے پاس جسمانی طور پر مجھے مطمئن کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، کمزوری ہے جنسی اعتبار سے. عربی کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اس کے پاس مثل حدبت السو، یہ ایک اشارہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھے جسمانی طور پہ مطمئن کرنے کے لائق نہیں ہے، کمزور ہے وہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا تم چاہ رہی ہو کہ دوبارہ تم رفاع سے شادی کر لو، لوٹ جاؤ اسی کے پاس، لیکن یہ نہیں ہو سکتا.
یہاں تک کہ تم اس کے شہد کو چکھ لو اور وہ تمہارے شہد کو چکھ لے، یعنی تم دونوں جماع جب تک نہیں کر لو گے تب تک تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا کہ پہلے شوہر سے شادی کرو۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا جب اس مسئلے کے بارے میں، تو انہوں نے یہی فتویٰ دیا کہ جب تک کہ شوہر اور بیوی جو دوسرا شوہر ہے آپس میں ملاپ نہ کر لیں، جماع نہ کر لیں، ہم بستری نہ کر لیں، تب تک پہلے شوہر سے نکاح حلال نہیں ہوگا۔ تو اس سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ دوسرا شوہر سے شادی کرنا کافی نہیں ہے کہ ایجاب و قبول کر لیا بس ہو گیا، بلکہ ہم بستری ضروری ہے۔ تو قرآن کی اس آیت کی اصل تشریح یہی ہے، ایک تو زوجن کا لفظ ہے کہ زوج کا مطلب یہ کہ نکاح پہلے ہو گیا، اس کے بعد پھر نکاح کی بات ہو رہی ہے، یعنی جماع کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں عورت کے ہاتھ میں نکاح کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ جماع کی بات ہو رہی ہے۔ وہ تو عورت کے اختیار میں ہے کہ شوہر سے وہ اپنی مرضی سے وہ جماع کرے۔ اسی طریقے سے قرآن کی ایک اور آیت کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، فلا جناح علیہما ان یتراجعا، کہ اگر پہلی طلاق اور دوسری طلاق میں شوہر بیوی آپس میں پھر رجوع کرنا چاہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ دلیل دیتے ہیں کہ بھائی رجوع کرنے کا حق ایک طریقے سے نکاحی کا حق ہے۔ تو رجوع کرنے کی دو شکل ہے، ایک تو شکل یہ کہ عدت کے بیچ میں ہی آدمی رجوع کر لے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ عدت ختم ہو گئی تو پھر نکاح کر کے رجوع کر لے۔ تو اللہ نے رجوع کرنے کا حق دیا عورت کو، مرد کو، دونوں کو، شوہر بیوی کو، تو اس کا مطلب بیوی کو بھی جڑنے کا حق ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آگے اللہ رب العالمین نے یہ کہا، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر دونوں اس بات کو یقینی بنائیں کہ اللہ کے حدود کو قائم کریں گے تب، اور اللہ کے حدود میں سے یہ بھی ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے، تو بیوی جب دوبارہ جڑے گی اور دوبارہ نکاح کرے گی تو وہ ولی کی اجازت کے ساتھ ہی کرے گی، تبھی تو حدود قائم ہوگا، ورنہ حدود کیسے قائم ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کو بھی دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ وہ حدیث اس طریقے سے ہے کہ ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دیا، یعنی آپ مجھے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے نیچے تک اس کو دیکھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام جواب دے دیا کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں۔ تب پھر ایک صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو ضرورت نہ ہو تو میری شادی کرا دیجیے، مجھے ضرورت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس مہر کے لیے کیا وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال آخر میں قرآن پڑھانے کے عوض کہا کہ جو قرآن تمہیں معلوم ہے وہ تم سکھا دینا، اس کے بدلے میں نے تمہیں اس کے ساتھ جوڑ دیا اور تم دونوں کو نکاح کے بندھن میں باندھ دیا۔ اب اس حدیث سے کیا دلیل لیتے ہیں؟ پہلی دلیل یہ لیتے ہیں کہ دیکھیے خاتون خود آئی تھی، ان کے ساتھ ولی وغیرہ کا تذکرہ نہیں ہے کہ ولی ان کو لے کر کے آئے تھے اور کہا تھا کہ میری یہ بیٹی ہے یا میری یہ فلانے ہے تو آپ اس کو رکھ لیجئے اپنی زوجیت میں۔ تو خاتون خود ہی سے آئی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہاں کہہ دیتے تو نکاح ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ضرورت تھی اس لیے منع کر دیا۔ تو خاتون کا آنا اکیلے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورت خود سے بھی اپنا نکاح کر سکتی ہے، کسی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ سکتی ہے، ولی کی ضرورت نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے یہ اسپیشل ایک خاص معاملہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ہبہ کا جو معاملہ ہے یہ خاص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے کہ کوئی عورت خود سے آ کر کے اپنے آپ کو نبی کے لیے پیش کر سکتی ہے کہ میں آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں، لیکن کسی اور کے لیے یہ نہیں ہے۔ قرآن میں اس کی وضاحت ہے۔ تو صرف یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، لہٰذا اس کو عام امت کے لیے دلیل بنانا غلط ہے۔ یہ تو قرآن نے کلیئر کر دیا کہ یہ صرف نبی کے لیے خاص ہے کہ کوئی عورت خود سے اکیلے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکتی ہیں، ہبہ کر سکتی ہیں۔ اور اس میں یہ بھی کہہ دیا کہ نبی کے علاوہ کسی کے لیے یہ چیز صحیح نہیں ہے، لہٰذا اس مسئلے سے استدلال کرنا غلط ہے۔ اور دوسری بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کے ولی کو ڈھونڈا نہیں، تلاشا نہیں، دوسرے صحابی سے اس کا نکاح کر دیا۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اپنا ولی بنایا، اپنا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت ولی اس کا نکاح کرایا اور کہا کہ میں نے تم کو اس کے ساتھ نکاح میں دیا۔ تو یہ تو ولایت تو آ ہی گئی، وہ عورت نے خود سے نکاح تھوڑا کر لیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی بن کر کے اس کا نکاح کرایا، تو ولی تو ہے۔ اور اس سلسلے میں جس کا کوئی ولی نہ ہو اتفاقاً، تو ایسے شخص کے ولی کے بارے میں بھی شریعت نے وضاحت کیا کہ سلطان، حاکم وقت، قاضی اس کا ولی بن جائے گا۔ اگر اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی ولی نہ ہو کسی بھی وجہ سے، جائز وجوہات ہونی چاہیے، تو کسی بھی عورت کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اگر ولی نہیں ہے، مان لیجئے سب ولی مر گئے یا کچھ نا اتفاقی ہو گئی، دوری ہو گئی، کچھ ہو گیا، تو اب وہ خود سے شادی کر لے گی، نہیں، حاکم وقت اس کا ولی بنے گا، قاضی اس کا ولی بنے گا۔ فالسلطان من لا ولی له، فالسلطان ولی من لا ولی له، سلطان، بادشاہ وقت یا حاکم وقت یا قاضی اس کا ولی بنے گا جس کا کوئی ولی نہیں ہے، یعنی ولی کے بغیر نکاح ہے نہیں کسی بھی طریقے سے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو احتیاط برتنی چاہیے کہ ہم شوہر اور بیوی کو جوڑ دیں بظاہر، لیکن وہ شوہر بیوی ہی نہ ہو اور زندگی ایسی گزاریں۔ اور ظاہر سی بات ہے جب نکاح نہیں ہوگا تو پھر ان کا ملنا ملانا یہ سب ناجائز ہوگا، جس کو ہم کھلے لفظوں میں کہتے تو زناکاری اور بدکاری آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔ اور اس سلسلے میں بس آخری بات کہہ کر کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں اور کہہ بیٹھتے ہیں اور اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ بھائی یہ تو عورت کی آزادی کے اوپر ڈاکہ ڈالنا ہوا، پورے طور پر عورت آزاد نہیں اگر اس طریقے سے اس کے اوپر کسی کو رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات بھی صرف اور صرف کہنے کے لیے ہے، اس کے اندر سچائی نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے عورت کے رضامندی کے اختیار کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دی، صرف اور صرف اس کی بھلائی کی خاطر اس کے اوپر ایک نگراں متعین کیا ہے۔ ایسا تھوڑا نہ کر دیا کہ زبردستی باپ کسی سے بھی شادی کرا دے، بلکہ اسلام نے عورت کی آزادی کا اتنا خیال کیا ہے کہ اگر باپ جبرن کسی سے شادی کرا دے تو اس کا نکاح رد ہو جائے گا، وہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ اتنا اسلام نے کر کے دکھایا۔ ایک واقعہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خنسا نامی ایک خاتون کی شادی اس کے والد نے ایسے آدمی سے کر دی جس کے لیے وہ تیار نہیں تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب معاملہ پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو ختم کر دیا کہ نہیں، یہ نکاح نہیں ہے۔ جب لڑکی راضی نہیں ہے تو رضامندی کا پورا حق ہے، لیکن جو چیز عورت کے لیے ممکن نہیں ہے وہ چیز عورت کے ذمہ اسلام نے نہیں ڈالا ہے۔ اچھا شوہر وہ خود سے باہر ڈھونڈنے نکلے گی؟ ایک عورت کے پردے کے خلاف کیسے وہ ڈھونڈے گی؟ کہاں سے؟ بہت امکان ہے کہ جو بھی لوگ ان کے قریب قریب میں ہیں اور جو ان کو مشورہ دے رہے ہوں گے، اور عام طور پہ عورتوں سے ہی مشورہ کریں گی، تو اس لیے غلط جگہ میں اس کا رشتہ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے باپ ولی بنے گا، باپ کے نہ رہتے ہوئے دادا ولی بنے گا، دادا کے بعد بیٹوں کا حق ہے، پھر سگے بھائیوں کا حق ہے، پھر سوتیلے بھائیوں کا حق ہے، پھر بھانجوں کا حق ہے، پھر چچا کا حق ہے۔ یہ ایک ترتیب بھی ہے، علماء نے اس کو بیان کیا ہے کہ اگر کوئی ولی نہیں ہے، باپ نہیں ہے، تو اس کے بعد کون ہے؟ مطلب رشتہ دار جو قریب کے ہیں یہ ولی بنیں گے، ولی کا ہونا ضروری ہے۔ اور آج کل جو ہم شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری مسلم خواتین غیروں کے ساتھ اپنا رشتہ کرے لے رہی ہیں، بھاگ جا رہی ہیں، کیا کیا کر رہی ہیں، ہم اپنے ملک کے حالات کے پیش نظر کہہ رہے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ اس معاملے میں بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری چیزیں ذمہ دار ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ فقہ حنفی کا یہ معاملہ بھی ذمہ دار ہے، احناف کا یہ مسئلہ بھی ذمہ دار ہے کہ ولایت کو انہوں نے شرط نہیں مانا ہے۔ ظاہر سی بات ہے لڑکا پہلے سے آزاد ہے، اور لڑکی کو بھی جب آزادی مل گئی تو وہ تو سوچے کہ چلو نکاح تو ہو ہی جائے گا، چھوٹا موٹا گناہ کر ہی لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا گھوم لیتے ہیں، پھر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ کہاں کہاں تک پہنچتی ہے اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ اور یہ عشق و محبت کا بھوت ایسا سوار ہوتا ہے کہ آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، اس کو حقیقت نظر نہیں آتی، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے سب بھول جاتی ہیں۔ تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ فقہ حنفی کا یہ مسئلہ بھی بہت حد تک ذمہ دار ہے، جو ہمارے گھر کی مسلم خواتین غیروں کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ رہی ہیں۔ لہٰذا میں آپ سے یہ اپیل کروں گا کہ چونکہ یہ رشتے کا بھی مسئلہ ہے اور نسب کا بھی مسئلہ ہے اور شرمگاہ کا بھی مسئلہ ہے، ان تمام چیز کو دیکھتے ہوئے کوشش یہ کریں کہ ولی کا خیال کریں۔ احناف سے بھی میں یہی کہوں گا،
ولی کا ہو جانا کوئی حرام تو نہیں ہے. آپ اس کو ضروری نہیں مانتے, شرط نہیں مانتے ہیں, لیکن اس کو ہوا نہ دیں, اس کو ہوا نہ دیں کہ نہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ, بغیر ولی کے خوب نکاح کریے, ہر لڑکی اپنے سے نکاح کرے. نہیں, وہ بھی اس میں بریک لگائیں, لوگوں کو کہیں کہ نہیں ولی ہم شرط نہیں مانتے تو کیا ہوا, آپ اپنے بڑوں کا خیال کرو اور ان کا احترام کرو اور ان کے دائرے میں نکاح کرو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. نیچے والی ویڈیو کو بھی دیکھیں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے سبسکرائب کریں. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا